बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे ज्यादा हमसे जिन ख्वाबों की ताबीर पूछी जाती है वो फौत शुदगान के हवाले से होती है कि मैंने फलां फौत होने वाले शख्स को ख्वाब में देखा, फलां ने यह कह दिया, वो कह दिया, वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज के हमारे दो मौजूआत हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ख्वाब क्यों दिखाता है। दूसरा मौजू होगा कि ख्वाब में फौत शुदगान के आने की आइमे रोया यानी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले इमाम क्या ताबीर बताते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, ख्वाब एक ऐसा अमल है जिस पर इंसान काबू नहीं पा सकता, जो इंसानी डिस्कवरी से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुताबकत करते हैं वहीं ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी ख्वाहिशात रूह पर गालिब आ जाती हैं, बाज़ औक़ात रूहानी कैफियत जिस्म पर गालिब आ जाती हैं। आमतौर पर दिन में जब हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म एक्टिव होता है और इसका नतीजा क्या होता है कि रूह की जो कारफरमाइयां हैं वो जरा लो हो जाती हैं। रात को जब हम सोते हैं और जिस्म हमारा बिल्कुल बेहिस हो जाता है तो फिर रूह उभर आती है, उसकी कार फरमाई बढ़ती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 में फरमाता है, अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है और उन जानों को भी जिनकी मौत उनके सोने के वक्त नहीं आती, फिर उन जानों को रोक लेता है जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका है और बाकी जानों को एक मियाद मुअय्यन तक भेज देता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। यानी जब इंसान सोता है तो अल्लाह ताला उसकी एक रूह ले लेता है, जिसको जिंदगी देनी होती है वो वापस लौटा देता है, वरना जो दूसरी बाकी होती हैं वो भी ले लेता है। अब ये जो हमारे जिस्म से रूह निकलती है तो यूं लगता है कि जैसे मुख्तलिफ जगहों पर घूमती फिरती है और बाज़ औक़ात दूर दराज पहुंच के मसलन किसी मुर्दे से जा मुलाकात करती है। खुलासा तो तफसीर में है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रूह तो एक ऐसी लतीफ चीज है जो माँ के पेट में बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है तो कुछ पता नहीं चलता, जब निकल जाती है तो भी पता नहीं चलता। इसी तरह रूह इन दीवारों के पार भी चली जाती है। कुरान पाक की सूरत उन-निसा की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां कहीं होगे मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में ही हो। यानी अगर बिल्कुल साउंड प्रूफ हवा प्रूफ जगह पर भी कोई जान मौजूद हो, यानी इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े या हशरात, कोई भी जानदार मौजूद हो तो उसकी रूह वहां से भी निकल जाएगी। यानी रूह के लिए ये मादी चीजें रुकावट नहीं हैं। अब जब बाज लोग जो फोत हो जाते हैं तो बाज लोगों को उनसे ख्वाब में मुलाकात होती है और ख्वाब देखने वाले को यूं लगता है जैसे वो उनको छू कर आया है, उन्हें महसूस किया है। और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि सोते वक्त जो एक रूह आपके अंदर से निकली वो चलते चलते उस मकाम पर जा पहुंची जहां मुर्दा रूह थी और उसने उससे जाकर बातें भी की, कुछ मैसेज भी लिए, कुछ और मालूमात भी ली वगैरह। इस सब को हम ना तो वाज़े तौर पर जान सकते हैं और ना ही इसकी हकीकत समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रूहानी तौर पर आप ख्वाब में कहीं और पहुंचे हुए हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं मैयत आपको कोई चीज दे रही है, मैयत रो रही है, मैयत खुश है, आप उसको देखते हैं वो बड़े बाग में बैठी हुई है। ये आपने कहां से देख लिया, आप तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो वो जो एक शऊर सोते वक्त निकल जाता है, जिस्म से अलग हो जाता है, वो असल में गर्दिश कर रहा होता है और वो ऐसी जगहों पर अल्लाह के इज़्न से ही पहुंच जाता है और उसको वहां की मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, तो आपको उन शुहदा साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वाक़या तो याद होगा कि जब 1932 में इराक में साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रों में से उनको निकाल कर दूसरी जगह दफन किया गया था। आपने सुना होगा कि मुस्तकिल 2 दिन तक बादशाह वक्त को ख्वाब आया। जब उसने इग्नोर किया तो मुफ्ती आजम को ख्वाब आया और मुसलसल ख्वाब में वो अपना मैसेज दे रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हमारी कब्रों में पानी आ गया है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो 1932 में पेश आया और दुनिया ने जिसका खुद मुशाहिदा भी किया। तो एक वाज़े नजर आने वाली चीज को कैसे झुटलाया जा सकता है। तो बात यह है कि जैसे हमारी रूह ट्रेवल करती है, कहीं ऐसी जगह जा पहुंचती है तो हो सकता है कि उनकी रूह भी उस मुकाम तक जा पहुंची हो जहां शुहदा की रूह थी, या फिर शुहदा की रूह ने उन्हें खुद तलाश किया हो, क्योंकि शहीदों की रूह आजाद होती है
ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملے، کیونکہ سجین یعنی قید خانے میں وہ روح ہوتی ہے جو مجرم ہوتی ہے، لیکن جو مومن کی روح ہے یا خاص کر شہداء کی روحیں ہیں تو جنت میں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، کھا پی رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل ایک سچ اور حقیقت ہے کہ بسا اوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے، مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے۔ یعنی اگر خواب میں دیکھیں کہ کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ فوت ہونے کے بعد بہت رو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی طرف سے صدقہ اور دعا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا میسج اپنے پیاروں تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء، انبیاء، صدیقین یہ زندہ ہوتے ہیں، تو ہم اس سے یہ بھی تعبیر لے سکتے ہیں کہ وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو کوئی ایسی طاقت دی کہ وہ ان لوگوں کے خواب میں آئے اور ان کو پیغام دیا۔ اب آپ کو خواب میں مردے کو دیکھنے کی چند تعبیرات بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے تو اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ حال دیکھے، اور اگر کسی زندہ انسان کو مردہ دیکھ لیا ہے تو اس کا حال بدتر ہوگا، خاص طور پر اگر یہ مردہ ظالم یا بد زبان یا سخت و ترش انسان ہو۔ اگر کوئی خواب میں اپنے مردہ والد کو اس طرح دیکھ لے کہ وہ خوش دکھائی دے رہے تھے اور پاکیزہ لباس پہنے ہوئے تھے، تو ایسے فرد کو دولت ملنے کا امکان ہوگا یا نیکی کا کوئی بڑا کام کرے گا۔ اگر خواب میں مردہ ماں کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کا نصیب اچھا ہوگا۔ اگر خواب دیکھنے والا غمزدہ ہے تو تکالیف سے نکلے گا۔ خواب میں مردے کو اپنے ساتھ بے تکلفی سے دیکھنے، یعنی مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال رکھا ہے یا اس کو گود میں اٹھا لیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا شخص لمبی عمر پائے گا۔ خواب میں اپنے بزرگوں کو اچھے لباس، اچھی بات کرتے یا نصیحت کرتے دیکھے تو اس فرد کے معاملات میں آسودگی اور اصلاح ہوگی۔ اگر کسی مردے کو بے لباس دیکھا ہے تو مردے کا حال بدتر ہونے کی علامت ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو چند خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہے کہ میں 4 مہینوں سے مسلسل فوت شدہ لوگوں کو خواب میں دیکھ رہی ہوں، بالکل ایسے جیسے وہ زندہ ہوں۔ میں نے اپنے مرحوم والد کو دیکھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ کہیں کھو گئے تھے، اب وہ واپس آ گئے ہیں اور میں انہیں روٹی بنا کر کھلاتی ہوں، جبکہ ایک دن میں نے خواب میں خود کو میت کے غسل جیسا غسل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور جب بھی ایسا کوئی خواب دیکھا ہے اپنی والدہ کو بھی ساتھ دیکھا ہے۔ اسے ایک سوال میں 2 خوابوں کی تعبیر ایک ساتھ پوچھی گئی ہے، اس لیے دونوں خوابوں کی تعبیر ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ پہلا خواب: میں نے اپنے مرحوم والد کو دیکھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ کہیں کھو گئے تھے، اب وہ واپس آ گئے ہیں اور میں انہیں روٹی بنا کر کھلاتی ہوں۔ تعبیر: اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اگر کوئی مشکلات طاری ہیں یا پریشانی لاحق ہے تو انشاءاللہ جلد دور ہونے والی ہے، یا کسی چیز کی حاجت ہے تو وہ حاجت پوری ہونے والی ہے۔ دوسرا خواب: ایک دن میں نے خواب میں خود کو میت کے غسل جیسا غسل کرتے بھی دیکھا ہے۔ تعبیر: یہ بھی اچھا اشارہ ہے، اس سے مراد ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا عمل کرے گا جو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اور گناہ معاف ہوں گے۔ عمرہ، حج، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ترویج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو ممکن ہوا اس پر عمل درآمد کریں، انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی۔ تیسرا خواب: میں نے خواب دیکھا کہ میرے کسی قریبی کی حادثاتی موت واقع ہوتی ہے۔ میں جب میت کے پاس پہنچتی ہوں تو وہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، جس کی میت پر اس کی والدہ، بہن، خالہ اور سب گھر والے نوحہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے گھر کا واحد مرد اور کفیل ہے۔ واضح رہے کہ جس شخص کی میت خواب میں دیکھی ہے وہ ابھی الحمدللہ حیات ہے۔ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر: خواب میں کسی عزیز کو مردہ حالت میں دیکھنے کی عموماً تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ جس عزیز کو آپ نے مردہ حالت میں دیکھا ہے وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس کی آپ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ خواب دیکھنے والے کو کرنا ہوتا ہے کہ خواب میں جس شخص کو مردہ حالت میں دیکھا ہے اس کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے اور اسے کس زاویے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ خواب میں کسی کو مردہ دیکھنے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جس کو مردہ دکھایا گیا ہے اس کی بڑھتی ہوئی عمر میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کثرت سے خواب میں مردے یا لاشیں دیکھنا شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سبب کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد سو جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے سے قبل آیت الکرسی اور 4 کل لازمی پڑھ لینے چاہیے۔ اگر مردہ کو خواب میں دیکھنے کی کوئی اچھی صورت ہو تو اس کے لیے بہتری و بھلائی کی امید ہے،
اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ شیطانی کاروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کسی مردہ انسان کی ناپسندیدہ صورت میں بھی پیش کرتا ہے جس سے زندہ انسان کو حزن و ملال ہو، کیونکہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جن سے مومنوں کو غم و فکر اور حزن و ملال لاحق ہو۔ لہٰذا انسان اگر مردہ کے حوالے سے خواب میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان اور اس برے خواب کی شر سے پناہ مانگے، اور اس میت کے بارے میں جو خواب دیکھا ہو وہ کسی سے بیان نہ کرے، اس سے میت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب بھی انسان خواب میں کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ شیطان اور اس برے خواب کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک لے اور جس کروٹ پر پہلے لیٹا ہوا تھا اسے بدل لے، اور اگر وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھ لے تو یہ بہت پاکیزہ اور افضل بات ہے، اور یہی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔